لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ہند کے راجہ، شہنشاہ ہند، والی بے کسا، حضور خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری المعروف حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی کرامت کا واقعہ کہ کیسے ایک سارنگی کے ذریعے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے سینکڑوں لوگوں کو اسلام قبول کروا دیا۔ کیسے ہوا یہ سب اور کیا تھی اس کے پیچھے کی وجہ تسمیہ، جانتے ہیں ہم اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے مدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، حضرت خواجگاہ والی بے کسا، شہنشاہ ہند، عطائے رسول، آل نبی، اولاد علی، حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری المعروف حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ خود بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ صلب پدر سے میرے شکم میں مقیم ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے خیر و برکت کا دروازہ کھول دیا تھا۔ دین و دنیا کی برکت اور رحمت سے میرا پورا گھر بھر گیا تھا۔ ہمارے تمام دشمن ہمارے دوست بن گئے۔ دن بدن ہماری عزت اور منزلت میں اضافہ بھی ہونے لگا۔ تمام کے تمام تر رنج و علم، غم پریشانیاں سب کچھ دور ہو گئے۔ حضرت بی بی ام الورا رحمت اللہ تعالی علیہ خود بیان فرماتی ہیں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جسم میں روح ڈالی گئی، اس وقت سے پیدائش تک آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا کہ نصف شب سے دن چڑھنے تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ورد فرمایا کرتے تھے، اور میں اپنے کانوں سے میرے معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی آواز ذکر سنا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ سرکار غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمت اللہ تعالی علیہ انا ساگر کے کنارے خیمہ زن ہوئے، خیمہ لگایا تو دور ایک بہت بڑا مندر موجود تھا جہاں ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں کئی غیر مسلم لوگ عبادت کرنے کی غرض سے آیا کرتے تھے، اور جہاں پر وہ اپنے عقائد کے مطابق اپنی عبادت، اپنی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک دن فجر کے وقت حضرت خواجگاہ والی بے کسا، شہنشاہ ہند، حضور غریب نواز سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ ادھر سے گزر رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ بہت سارے غیر مسلم لوگ وہاں بیٹھ کر پوجا کر رہے ہیں اور مختلف ساز و سامان سے اپنی عبادتوں میں مصروف ہیں۔ ڈھول، تاشے، بانسری سب کچھ ان لوگوں کے پاس موجود تھا، گویا ان کو ان ساز و سامان سے بہت زیادہ محبت و عقیدت تھی، شاید یہ ان کی عبادت کا ایک حصہ بھی تھے۔ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پورا معمول دیکھ کر واپس اپنے خیمے میں تشریف لے کر آ گئے۔ رات کو آپ سرکار غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدین باصفا سے فرمایا کہ کچھ لکڑیاں لے کر آؤ۔ وہ جنگل سے لے کر آ گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان لکڑیوں سے ایک خوبصورت سارنگی بنائی۔ ناظرین محترم، سارنگی ایک ایسے ساز و سامان کو کہتے ہیں جس سے ایک میٹھی سی آواز نکلتی ہے۔ بہرحال مریدین باصفا نے آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہمارے دوستوں کو ساز بہت زیادہ پسند ہے تو ہم نے ان کی دل لگی کے لیے، ان کی محبت کے لیے یہ تیار کی ہے۔ پھر آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ سارنگی لی اور صبح سویرے اس مندر سے تھوڑا دور ہٹ کر اس سارنگی کو بجانا شروع کر دیا۔ سارنگی سے جو خوبصورت آواز نکل رہی تھی اس سے حمدیہ کلام ظاہر ہو رہا تھا، اور ناظرین محترم، جب وہ آواز، اس سارنگی کی حمدیہ آواز ان غیر مسلم لوگوں تک پہنچی اور اس مندر کے پجاریوں تک پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس سارنگی کا یہ اثر دیکھیے، اس آواز کا ان سب کے سب غیر مسلموں پر اور ان پجاریوں پر وزد تھا طاری ہو گیا، اور وہ کھلا میدان جہاں پر اس وقت سارنگی کے ساتھ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ فرما تھے، وہیں پر سارے کے سارے وہ مندر کے لوگ اب اکٹھے ہونے لگے تھے۔ اس آواز نے ان پر ایک عجیب سا سرور، ایک عجیب سی کیفیت طاری کر دی تھی
تھوڑی دیر بعد آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ سارنگی بجانا بند کر دی تو ان غیر مسلم لوگوں نے سرکار غریب نواز سے التجا کی کہ حضور اس سارنگی کو پھر سے بجائیے۔ آپ سرکار غریب نواز نے فرمایا نہیں، اب آپ لوگ کل آنا۔ اگلی صبح آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ تھوڑا جلدی وقت سے پہلے ہی چلے گئے اور کھلے میدان میں بیٹھ کر سارنگی سے اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ جو لوگ وہاں پر غیر مسلم لوگ اس مندر میں جا چکے تھے وہ تو وہیں پر رہے، اور باقی جو ابھی گئے نہیں تھے اور بچ رہے تھے اور جا رہے تھے اس مندر کی طرف، تو اس مندر کی بجائے وہ سارے کے سارے لوگ اس میدان میں آ کر سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس سارنگی کی حمدیہ آواز کو سننے لگے۔ بعد میں مندر کے اندر موجود لوگ بھی وہاں پر آ گئے، انہوں نے آ کر کہا یا حضرت سارنگی بجائیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہیں، اب کل آنا۔ اگلی صبح آپ بہت جلد اس مندر کے تھوڑا قریب پر پہنچ گئے، لیکن اس وقت سارے کے سارے جو غیر مسلم یاتری تھے وہ سب کے سب اس میدان میں جمع ہو گئے، اور اس دن مندر کے پاس ہی سرکار غریب نواز موجود تھے تو وہیں پر سب لوگ جمع ہو گئے۔ اب غریب نواز سرکار رحمت اللہ علیہ سے سب کے سب غیر مسلم عرض کرنے لگے حضور آپ سارنگی بجائیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ٹھہرو، پہلے جیسے میں کرتا ہوں ویسے تم لوگ کرو، پھر میں تمہیں سارنگی سناؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور، آپ جیسا مناسب سمجھیں۔ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے وضو بنایا، انہوں نے بھی آپ کے پیچھے پیچھے ویسے ہی وضو کر لیا۔ آپ سرکار غریب نواز نے صفیں ترتیب دی تو وہ بھی صفوں میں ٹھہر گئے۔ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ اکبر کہا اور نماز کو شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے بھی آپ کے دیکھا دیکھ ویسا ہی کیا۔ پھر آپ سرکار غریب نواز نے جب سلام پھیرا تو ان لوگوں نے بھی سلام پھیر لیا، اور اس کے بعد جب آپ سرکار غریب نواز واپس ادھر آئے تو انہوں نے کہا حضور اب تو سارنگی سنا دیجئے۔ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، اب سارنگی نہیں بلکہ اب ہم مل کر وہ آواز سناتے ہیں جو سارنگی سے نکلتی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک رہے گا حضور۔ آپ اور آپ کے مریدین جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے اپنے لب سے یہ کہنا شروع کر دیا، اور وہ دھن تھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور جیسے ہی آپ اور آپ کے مریدین نے یہ بیان کیا طرز میں، تو غیر مسلموں نے بھی آپ کے پیچھے پیچھے یہ بیان کرنا شروع کر دیا، اور اب ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی صدائیں گونجنے لگی۔ ایک پرکیف نظارہ وہاں پر منظر عام ہو چکا تھا، اور وہ سارے کے سارے لوگ بے خود ہو گئے۔ اور پھر سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سب کے سب لوگوں کو کلمہ شہادت پڑھا کر حلقہ اسلام میں شامل کر لیا، اور ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح محبت سے آپ سرکار غریب نواز ہند الولی عطائے رسول نے سینکڑوں لوگوں کو اسلام میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا خواجہ ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام سرکار غریب نواز کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔